یہ راستہ نہیں ہے اس طرح کا۔ اور دوسرا بات کیا ہے کہ اگر جس کے لیے نشانی ہے، جس کا ہماری زندگی میں ہم نے دیکھا ہے، جس میں سیفیت کا فیض موجود ہے، جس میں حضرت اخندزادہ سیف الرحمن رحمۃ اللہ کا فیض موجود ہے، اس میں صحابہ کرام کا ایک صفت موجود ہوگا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے مقابلے میں غلیظ ترین، اپنے درمیان میں محبت کرنے والا۔ اب ریٹائر میں اس میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ اگر تم نے کوئی سیفی کو دیکھا کہ اس نے بازار میں کسی دوسری سیفی کو دیکھا اور اس نے دوڑ کے اس کے ساتھ گلرے سے مل گئے، ہاتھ ملایا، ہاتھ چوما، ادب کیا، احترام کیا، سمجھو سیفیت کا فیض اس کے سینے میں پہنچا۔ لیکن اگر تم نے دیکھا کہ ایک سیفی نے دوسری سیفی کو دیکھا، منہ موڑ لیا، سمجھو کہ اس کے لیے فیض نہیں پہنچا ہے، یہ صرف ظاہر صورت سیفیوں کا لیا ہے۔ یعنی سمجھو شیطانی آدمی نے سیفیوں کا لباس پہنا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے ادب کے بارے میں، یہ تقریباً سورت حجرات اس ادب پر ہے، پہلا آیت میں نے تلاوت کیا، اس پر بہت زیادہ آداب کے بارے میں ہے، لیکن میں نے کچھ بات آپ کے سامنے موجود کرنا ہے جو آپ کے ہمارے سالکین ہے، جو بہت زیادہ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ ایک یہ ہے جو اقصدو عدل اختیار کرو، ہم عدل اختیار نہیں کرتا ہے، یا فتبین کرو۔ اگر ان جاءکم فاسق، آپ کے پاس فاسق آ گیا، آدمی آتا ہے ہمارے لیے بات کرتے ہیں، فلان صاحب بھائی نے اس طرح آپ کے بارے میں بولا، آپ کے پیر کے بارے میں بولا، ہم تبین نہیں کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر کسی آدمی نے آپ کے لیے کوئی بات کسی کے بارے میں پہنچایا، فتبین، تبین کرو۔ اور یہ تبین ہم نہیں کرتا ہے، اور کئی صورت میں نہیں کرتا ہے۔ کبھی کبھار تو مشائخوں کا بیٹا اگر شریعت پر عمل نہیں کرتا ہے، وہی بات کے لیے کہتا ہے فلاں صاحب نے یہ کر دیا، فلاں صاحب نے یہ کر دیا، اس کے دل میں رنجش آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ہے، فرماتے ہیں میرے لیے کسی کے بارے میں کچھ نہ کہو تاکہ میں گھر سے نکلوں اور ہر کسی کے لیے میرا سینہ صاف ہو۔ اگلا جو میں نے بات کرنا تھا وہ یہ ہے کہ کبھی دعوی تزکیہ نہ کرو، تزکیہ کا دعویٰ نہ کرو۔ ہمارے سالکین میں بکثرت پایا جاتا ہے بس ذکر کا نعمت مل گیا، دل صاف ہو گیا، تزکیہ آ گیا، حقیقت نماز پر مشرف ہو گیا، حقیقت صلاۃ پر مشرف ہو گیا، ولایت کبریٰ کو پہنچ گیا، ولی بن گیا۔ نہ کرو، اللہ کا مذہب فرما کے ولا تزکوا انفسکم، اپنی تزکیہ بیان نہ کرو، اپنی صفائی بیان نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی شان کے ساتھ فرماتے ہیں ما یفعل بی، مت پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ۔ یہ نہیں کہنا چاہیے، وجہ کیا ہے؟ مبارک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کبھی زندگی پر، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ جیسا گنہگار انسان میں دنیا میں نہیں دیکھ رہا۔ اور یہاں عمر رضی اللہ عنہ فرماتا ہے اگر قیامت کے دن اعلان ہو گیا کہ 2 آدمی جنت میں جائے گا، 2 آدمی جنت میں گئے، امید ہے ایک میں، لیکن اگر اعلان ہو گیا کہ پوری دنیا سے 2 آدمی جہنم میں جائے گا، مجھے خطرہ ہے کہ ایک میں نہ۔ اپنا تزکیہ بیان نہ کرو، ہمارے سالکین میں یہ پھیل چکا ہے، وہ اپنا تزکیہ بیان کر دیتا ہے، یہ ہلاکت کا مرتبہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی مبارک ہے، پابند صوم و صلاۃ تھے، پوری رات نماز پڑھتے تھے، ہمیشہ کے لیے روزہ رکھتے تھے، اور اس کے بعد وہ فوت ہو گئے۔ بیوی نے کہا اپنے شوہر کے لیے وقت دفن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، اور بیوی نے کہا کہ آپ کے لیے جنت ہو، جنت مبارک ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کدھر سے پتہ لگ گیا، کدھر سے پتہ لگ گیا؟ وہ بیوی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ رات کو نماز پڑھتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس طرح کے کہتے کہ یہ خدا اور اس کے رسول کو پسند کر دیتا ہے تو یہ الفاظ ہے۔ ایک تو تزکیہ بیان نہ کرو، یہ ہمارے درمیان میں پھیل چکا ہے۔ دوسرا بات کیا ہے؟ عاجزی اختیار کرو، یہ بھی اسی کا مسئلہ ہے کہ عاجزی اختیار کرو، ہمیشہ کے لیے خدا کے لیے عاجزی کرو، الہ میں اچھا انسان نہیں ہے۔ اگلا بات یہ ہے شہرت کو ترک کر دو، شہرت کو ترک کر دو، شہرت کے لیے کام نہ کرو، وہ کام نہ کرو جس میں شہرت ہو، گرچہ کام چلے گئے۔ میں میرے بھائی سے فرماتا ہے خلوت اختیار نہ کرو، خلوت میں شہرت ہے اور شہرت میں آفت ہے۔ یہ کو خلوت میں عبادت کرنے کی ایک فضیلت ہے، لیکن میں میرے بھائی سے فرماتے خلوت میں شہرت ہے اور
اور شہرت میں ہلاکت ہے، بس جنت کو ترک کر دو، نہیں جنت میں آ جاؤ، لوگ کے سامنے آ جاؤ۔ آج ہم کہتے ہیں یہ کام کرو شہرت ہو جائے گا، یہ کام کرو جیسا ہو جائے گا، یہ کام کرو لوگوں میں شہرت ہو جائے گا۔ نہیں، شہرت ہمیشہ میں ہے، حالات ہے وہ شخصیت جس کی طرف انگلیاں اٹھا کر اشارہ کر دیا، گرچہ یہ اشارہ بطور دین ہو۔ یعنی ایک لوگ کہے کہ اتنا دیندار آدمی ہے، اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اگر یہ حالت آ گیا